بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ اہم مضامین میں سے ایک مضمون پیغمبر کی مخالفت سے بچنا ہے۔ اس صورت میں اسی مخالفت کا وبال مذکور ہے۔ صحیحین میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھ کر پکار کر سب کو جمع کر کے اسلام کی دعوت دی۔ ابو لہب نے گستاخانہ انداز میں کہا تبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ لِهَذَا جَمَعْتَنَا، یعنی تو برباد ہو جائے، کیا ہم کو اسی بات کے لیے جمع کیا تھا؟ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے پتھر اٹھا لیا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ ابو لہب کی بیوی تھی جو کانٹوں والی لکڑیاں جمع کر کے لاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی۔ اس صورت میں اس کی بھی مذمت ہے۔ ان دونوں میاں بیوی کی مذمت کی مشترک وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی ہے۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ چنانچہ واقعہ بدر کے 7 دن بعد اسے طاعون کا دانہ نکلا، مرض لگ جانے کے خوف سے گھر والوں نے اس کو الگ ڈال دیا، یہاں تک کہ اسی حالت میں مر گیا۔ 3 روز تک لاش پڑی رہی۔ جب سڑنے لگی تو مزدوروں سے اٹھوا کر ایک گڑھے میں دھکیل دیا گیا اور اوپر سے پتھر بھر دیے گئے۔ اس تکلیف اور ذلت سے زیادہ دنیا کی اور کیا بربادی ہوگی۔ لفظ تبت تباب سے مشتق ہے جس کے معنی ہیں ہلاک و برباد ہو، اور ید کے اصلی معنی ہاتھ کے ہیں۔ عربی زبان میں دونوں ہاتھوں سے کنایہ کے طور پر ذات اور نفس مراد لیا جاتا ہے۔ اس صورت میں یہ کلام تاکید پر مبنی ہوگا کہ یوں کہا جائے کہ انسان کے اکثر کاموں میں بڑا دخل اس کے ہاتھوں کو ہے۔ اس صورت میں پہلا جملہ یعنی تبت یدا ابی لہب سے اعمال کی ہلاکت اور ضائع ہونا مراد ہوگا، یعنی ابو لہب کے تمام اعمال ضائع اور ہلاک ہو گئے، اور دوسرے وتب سے اس کی ذات کی ہلاکت مراد ہوگی۔ دونوں صورتوں میں حاصل یہ ہوگا کہ وہ اس طرح ہلاک ہوگا کہ اس کی تدبیریں سب بیکار ہو جائیں گی۔ اس آیت میں پہلا جملہ تبت یدا ابی لہب یہ بد دعا کے طور پر ہے، یعنی ابو لہب ہلاک ہو جائے، اور دوسرا جملہ یعنی وتب یہ جملہ خبریہ ہے، گویا بد دعا کے ساتھ اس کا اثر بھی بتا دیا کہ وہ ہلاک ہوگی۔ یہ بد دعا کا جملہ مسلمانوں کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ارشاد فرمایا گیا، کیونکہ جس وقت ابو لہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تبًّا لکا کہا تو مسلمانوں کے دل کی خواہش تھی کہ وہ اس کے لیے بد دعا کرے۔ حق تعالی نے گویا ان کے دل کی بات خود ارشاد فرما دی، اور ساتھ ہی یہ خبر بھی دے دی کہ یہ بد دعا اس کو لگ بھی گئی اور وہ ہلاک ہو گیا۔ اس آیت میں ہلاکت کے لیے خاص لفظ تب اس لیے اختیار کیا کیونکہ ابو لہب نے بھی اپنی بات میں اسی مادے کے لفظ کا استعمال کیا، اور یہاں تعبیر میں خاص ہاتھوں کو ذکر کرنے کا نقطہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابو لہب ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا۔ چنانچہ روح المعانی میں روایت ہے، راوی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار دیکھا کہ ذی المجاز کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اور پیچھے پیچھے ابو لہب پتھر مارتا ہوا آ رہا ہے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی اور قدم لہو لہان ہو گئے۔ چونکہ اس بدعا سے مقصود اس کے واقع ہونے کی خبر دینا ہے، اس لیے گزشتہ آیت اس معنی میں ہوئی کہ وہ ہلاک ہوگا، جس پر ابو لہب یہ شبہ کر سکتا ہے کہ میں اپنے مال اور تدبیر کی بدولت بچ جاؤں گا، اس لیے اب آگے ارشاد ہے کہ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، یعنی نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ اس کی کمائی۔ مال سے مراد اصل سرمایہ اور کمائی سے مراد اس کا نفع ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی سامان اس کو ہلاکت سے نہ بچائے گا۔ یہ حالت تو اس کی دنیا میں ہوئی، اور آخرت میں اس کی حالت یہ ہوگی کہ وہ عن قریب یعنی مرتے ہی ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا، وہ بھی اور اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں لاد کر لاتی ہے۔ مراد
کانٹوں والی لکڑیاں ہیں جن کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اور دوزخ میں پہنچ کر اس کے گلے میں دوزخ کی زنجیر اور طوق ہوگا کہ گویا وہ ایک رسی ہوگی خوب بٹی ہوئی۔ یعنی قیامت کے بعد یا مرنے کے فوراً بعد قبر ہی میں یہ ایک شعلہ زن آگ میں داخل ہوگا۔ یہاں یہ واضح رہے کہ ابو لہب کا اصلی نام عبد العزیٰ تھا۔ سرخ رنگ ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت ابو لہب مشہور تھی۔ قرآن کریم نے اس کا اصلی نام اس لیے چھوڑا کہ وہ نام بھی مشرکانہ تھا، اور ابو لہب کی کنیت اختیار کرنے میں لہب یعنی جہنم سے ایک مناسبت بھی تھی، چنانچہ اس کی کنیت یعنی ابو لہب کی مناسبت سے یہاں آگ کے ساتھ ذات لہب کی صفت بیان کرنے میں خاص بلاغت ہے۔ حمالۃ الحطب، اس کے لفظی معنی ہیں آگ لگانے والی، لکڑیاں لادنے والی عورت۔ عرب کے محاورات میں چغل خوری کرنے والے کو حمال الحطب کہا جاتا تھا، کہ جیسے کوئی آگ کی لکڑیاں جمع کر کے آگ لگانے کا سامان کرتا ہے۔ چغل خوری کا عمل بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنی چغل خوری کے ذریعے افراد اور خاندانوں میں آگ بھڑکا دیتا ہے۔ یہ عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی ایذا رسائی کے لیے چغل خوری کا کام بھی کرتی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ اس کا یہ حال جہنم میں ہوگا کہ اپنے شوہر ابو لہب پر جہنم کے درختوں، زقوم وغیرہ کی لکڑیاں لا کر ڈالے گی تاکہ اس کی آگ بھڑک جائے، جس طرح دنیا میں وہ اس کے کفر و ظلم کو بڑھاتی تھی، آخرت میں اس کے عذاب کو بڑھائے گی۔ اس صورت میں دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے اپنے مقبول بندوں میں سے نبیوں کا انتقام لیتا ہے، ایسے ہی اپنے مقبول بندوں میں سے اولیاء کا بھی انتقام لیا کرتا ہے۔